الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، یہ جو ہم اشیاء کے، چیزوں کے یا انسانوں کے نام رکھتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر یہ نام نہ ہوتے تو ہم کسی کو کیسے کہتے کہ مجھے یہ چیز چاہیے؟ اگر انسانوں کے نام نہ ہوتے تو ہم کسی کو آواز کیسے دیتے؟ لہٰذا انسان کے نام ہوں یا اشیاء کے نام ہوں، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا تو سب سے پہلے ان کو اشیاء کے ناموں کا علم دیا، جس کو ہم علم الاسماء بھی کہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس کا تذکرہ، اس کی شہادت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے 33 تک ہمیں ملتی ہے۔ یہ صدائے قرآن کا سفر ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا اور آج یہ سبق پہنچا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک، اور اس میں یہی مضمون ہے جس کا میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، پھر ان تمام چیزوں کو ملائکہ کے آگے کیا اور کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ آگے ارشاد ہے، وہ بولے اے الہ العالمین، تو پاک ہے، ہم کو علم نہیں ہے، اور ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہم کو بتلایا ہے۔ بے شک تو ہی اصل کو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر کہا آدم، آپ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو فرمایا، میں نے کہا نہیں تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کے چھپے خزانوں کا علم رکھتا ہوں اور جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے آج پروگرام صدائے قرآن کا مقدمہ ہے، جس میں علم الاسماء جو کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں اپنے فاضل مہمان کے تعارف کی طرف جاؤں، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نام جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جن اشیاء کو، جن مظاہر کائنات کو، ان کے اسماء بھی اللہ نے خود رکھے۔ مثلا زمین کو پیدا کیا، الارض اس کا نام رکھا، پانی کو پیدا کیا، الماء اس کا نام رکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے سماوات، 7 آسمان کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اس کا نام کلام اللہ میں سماوات رکھا۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں ایک صدا ہے، وہ کیا ہے کہ جب تم بھی نام رکھو، جس چیز کو تم بظاہر تخلیق کرتے ہو، قوتیں تو ہماری کار فرما ہوتی ہیں، لیکن بظاہر تم جن کو تخلیق کرتے ہو، ان کے نام رکھتے وقت بھی ان کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھنا، ان کی ماہیت کو اپنے سامنے رکھنا، اور نام ایسے ہونے چاہیے جو کہ بامانی ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم جب بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بہت جدید نام ہونا چاہیے، جو کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے، بے شک وہ بے معنی ہو۔ ایسے ناموں کو ہمارے دین نے ڈسکریج کیا ہے کہ جس کے کوئی معنی ہی نہ ہو، یا معنی تو ہوں وہ شرک پر مبنی ہوں، ان سے باطل زاویے سامنے آتے ہوں، ایسے ناموں کے رکھنے کو بھی ہمارے دین اسلام نے منع کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام پیدا ہوئے تو چونکہ آپ کے والد گرامی تو وفات سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو دادا کے پاس تھے، حضرت عبد المطلب کے پاس۔ جب حضرت حلیمہ، جو کہ عرب کے رواج کے مطابق جب بچے پیدا ہوتے تھے کسی کے گھر میں، تو وہ ان کو گود لینے کے لیے گاؤں کی، دیہات کی عورتیں آ جایا کرتی تھیں اور ان بچوں کو لے کر کھلے
فضا میں کھلے گھروں میں لے کر جایا کرتی تھیں اور وہاں ان کی تربیت ہوا کرتی تھی. تو جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آئیں تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا، آپ نے عرض کیا تھا حلیمہ. آپ مطمئن ہو گئے اور خوش ہو گئے کہ اچھا حلم والی. پھر آپ نے پوچھا کہ کس قبیلے سے آئی ہو؟ تو آپ نے کہا بنو سعد سے. کہا اچھا سعادت والا قبیلہ. ناظرین کرام دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین فدا کا امی و ابی، ان کو حضرت حلیمہ کی گود میں دینے سے پہلے آپ نے باقاعدہ ان کا بھی نام پوچھا اور قبیلے کا بھی نام پوچھا. تو ناظرین کرام آج ہمارا جو پروگرام صدائے قرآن کا مقدمہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آدم علیہ السلام کو علم الاسماء دیا تھا اس کی ماہیت کیا تھی، اس کی اہمیت کیا تھی، اس کی فضیلت کیا تھی، اس کی ضرورت کیا تھی. کیا صرف چیزوں کے نام بتائے یا ان کی خاصیتیں بھی بتائیں، ان کی ماہیتیں بھی بتائیں؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. ناظرین کرام اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو فرمانے کے لیے جو آج ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیت ہیں یہ وہ ہیں جن کو آپ سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، یہ علم کے موتی بکھیرتے ہیں، اور ان کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور علم کا عالم بھی ہیں آپ، اور ماشاءاللہ محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں اور مؤلف بھی ہیں اور شعور کی، علم کی، آگہی کی آواز ہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹر سمیع اللہ فراز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ناظرین کرام میری بائیں جانب ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آغاز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں تشریف لائے ہیں جناب محمد طٰہٰ خان ناگی، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں اپنی خوبصورت آواز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام محمد طٰہٰ خان ناگی اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب ہے ایک وقفے کا وقت، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور چشم تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ کے روضے کی جالیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، ہمارا پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور لاہور اسٹوڈیوز میں آج ہمارے مہمان ہیں پروگرام صدائے قرآن میں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تو بہت ہی اہلاً و سہلاً و مرحبا، جی آیاں ہوں کہ آپ تشریف لائے. ہماری درخواست کو آپ قبول کرتے ہیں ہمیشہ ہی. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صدائے قرآن ہم نے الحمدللہ آغاز قرآن سے شروع کیا، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک، جس کا مقدمہ علم الاسماء ہے. آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے کہ ایک تو اللہ رب العزت نے جو حضرت آدم کی پیدائش کے موقع پر، تخلیق آدم کے موقع پر ان کو جو اشیاء کے ناموں کا علم دیا، جس کو قرآن میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ارشاد فرمایا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آپ کے حکم کے مطابق شامل ہو کر سعادت کا احساس بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آج کی یہ آیات اس لحاظ سے بھی اہم ہیں کہ قرآن مجید میں مختلف موضوعات کا تذکرہ ہے. جی. گزشتہ پروگرام میں تخلیق کا ذکر ہوا، تو اس سے متصل تخلیق کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ تعلیم کا ذکر فرما رہے ہیں. اور میں اسماء الاشیاء یا علم الاسماء کی طرف بڑھنے سے پہلے جہاں سے آج کی آیات کا آغاز ہو رہا ہے، وہ جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے وَعَلَّمَ. صحیح. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یعنی ترجمہ ہم اس کا یوں کرتے ہیں جیسے آپ نے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ترجمہ کیا کہ اللہ نے چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے. صحیح.
लुग़वी तौर पर तो हम इसका तर्जुमा करते हैं सिखाना और उसी से तालीम है, लेकिन यहाँ पर जो बात काबिल गौर है कि किसी को सिखाना या तालीम का मतलब रटाना नहीं होता। सही। कि जैसे हम बच्चे को शुरू में अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए से अल्फाज रटा रहे होते हैं, अलिफ से अनार, बे से बकरी करवाते हैं, ये रटाना होता है। सही। ये भी गोया हम कह सकते हैं कि तालीम का एक बहुत इब्तिदाई एक मरहला है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला सबसे पहले इंसान को तालीम दे रहे हैं। और तालीम में जो अभी मैं बात करने लगा हूँ वो बहुत अहम है इस लिहाज से कि तालीम का अमल तालीम दो रोया है, जिसमें उस्ताद की तरफ से अता होती है और शागिर्द की तरफ से अखज़ होता है। वाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद अता करता है, शागिर्द अखज़ करता है। इस दो तरफ़ा अमल को हम तालीम कहते हैं। और फिर आप देखिए कि चूँकि ये बात मैंने इसलिए अर्ज़ की है कि आगे हमारी आने वाली जो गुफ्तगू है वो इसके ऊपर बेस करती है। जी जी। जब आप यकीनन ये सवाल भी आएगा आगे कि फ़रिश्तों ने उन चीज़ों के अस्मा को क्यों नहीं लिया और आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों को क्यों अख़ज़ किया। जी जी। और ये भी सवाल हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को इल्मुल अस्मा क्यों नहीं दिया। जी। तो यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करूँ कि कुरान मजीद में ये नफ़ी नहीं है, कहीं पर ये नहीं ज़िक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अलग से चीज़ें सिखाईं और फ़रिश्तों को कहा नहीं मैंने तुमको नहीं सिखानी, तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहीं पर जिक्र नहीं, बल्कि ऐसी रिवायात मौजूद हैं जो तफसीर इब्न कसीर में भी मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने दोनों की मौजूदगी में कुछ अशिया का जिक्र किया। अच्छा। फ़रिश्ते भी मौजूद हैं और आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, लेकिन उसको जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था अल्लाह ने तो अता किया इल्म, लेकिन अब उसको अक्स किसने किया है। अच्छा। उसको अक्स सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम ने कंसीव किसने किया। वाह जी वाह। और मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि अक्स के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक सलाहियत और दूसरा तलब। अच्छा। आप यूँ समझिए कि आप भी माशाल्लाह उस्ताद हैं, बल्कि उस्तादुल असातिज़ा हैं, कि जब क्लास में उस्ताद पढ़ा रहा होता है, उस्ताद तो अगर 40 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, सबको बराबर अता कर रहा है। उन 20 या उन 40 में से अक्स कितने करते हैं। बिल्कुल। ये मुनहसिर है उनकी सलाहियत पर, ये मुनहसिर है उनकी तलब पर। वाह जी वाह। 40 के 40 बच्चे आपकी क्लास में बराबर सलाहियत भी नहीं रखते होंगे और बराबर तलब के हामिल भी नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब। यही वो एक फिनोमेना है कि जहाँ पर फ़रिश्तों को भी बताया जा रहा है और आदम अलैहिस्सलाम को भी बताया जा रहा है। अब आदम अलैहिस्सलाम में फ़रिश्तों की निस्बत सलाहियत भी और है और तलब भी और है। ये तो वो हो गई बात कि जो अल्लामा के तहत आ सकती थी कि अल्लाह ने किसको सिखाया। भाई क्या सिर्फ आदम को सिखाया? नहीं, दोनों को सिखाया। लेकिन सिखाने के बाद, अता होने के बाद, वो सलाहियत और वो तलब चूँकि आदम अलैहिस्सलाम में थी, इसलिए अल्लाह ताला के कहने पर आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बोल भी दिए, बता भी दिए। फ़रिश्तों को कहा गया अम्बिऊनी बिअस्माई हाउला, वो नहीं बता सकते। और आपकी गुफ्तगू के नतीजे में ये बिल्कुल लॉजिकल है जी कि अल्लाह ने दोनों के सामने इल्म रखा। बेशक, तभी तो उनसे सवाल किया फ़रिश्तों से कि तुम बताओ। और मैं थोड़ा सा और बात को आगे, जब बात आगे बढ़ेगी तो ये चीज़ और रिफाइन हो जाएगी। सही। इल्म किसे कहते हैं ये तय होना भी ज़रूरी है। इल्म किसे कहते हैं? इल्म क्या है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो आपने सवाल उठाया था इल्मुल अस्मा क्या है। जी देखिए, ह्यूमन नॉलेज, इंसानी इल्म, वो 3 तरह का है। नंबर 1 जिसको हम बिल्ट इन इल्म कहते हैं, जिसको हम फितरती इल्म कहते हैं, जो फितरत ने बिल्ट इन रखा है। बच्चा पैदा होता है, उसको पता है कि जब मुझे कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो मैंने रोना है। ये उसको अभी तक किसी ने सिखाया नहीं है। ये उसके अंदर बिल्ट इन एक चीज़ है। जो फितरत किसी के अंदर चीज़ रख देती है, वो दरख्त है, दरख्त का भी एक बिल्ट इन नॉलेज है जो अल्लाह ने उसके अंदर रखा है। जानवर है, उसका भी एक बिल्ट इन नॉलेज। सूरज का बिल्ट इन नॉलेज है कि मशरक से
طلوع ہونا ہے مغرب میں مغرب کو ہونا جانا ہے، یہ بلٹ ان نالج، جی یہ فطرت کا اس کے اندر ودیت کیا ہوا ایک نالج، رکھا ہوا نالج۔ یہ علم کی پہلی قسم۔ علم کی دوسری قسم جو بہت اہم ہے اس کو ہم کہتے ہیں علم اضافی یا ایکوائرڈ نالج۔ اچھا، ایکوائرڈ نالج وہ ہے جو انسان اپنے حواس اور ذرائع سے حاصل کرتا ہے، اس کے دماغ کے کمپیوٹر میں جاتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، ایک میموری کے اندر محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ایکوائرڈ نالج، اور یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو عطا کیا، اچھا، ایکوائرڈ نالج۔ اور پھر یہ ایکوائرڈ نالج وہ ہے کہ جس کو ہم پوٹینشیل نالج بھی کہتے ہیں۔ اچھا، بچہ پیدا ہوا، اس کے اندر بلٹ ان بھی ہے اور پوٹینشیل نالج بھی ہے، یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پوٹینشیل نالج بھی ہے، لیکن یہ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھے گا۔ یہ 3 سال کے بچے کا علم 53 سال کے انسان کے برابر نہیں ہوگا، جی بالکل ٹھیک، یہ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس 3 سال کے بچے میں یہ پوٹینشیل رکھا ہے کہ وہ جب 53 سال تک پہنچے گا تو وہ بھی وہ مقام اور وہ علم حاصل کر لے گا۔ صحیح، یہ 2 قسمیں ہو۔ تیسری قسم علم کی ہے جس کو ہم علم لدنی یا جس کو ہم وحی کا علم کہتے ہیں۔ یہ تینوں اقسام اس لیے ان کا ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ یہاں پر جو اسماء الاشیاء ہے، یہاں پر جس کو ہم علم الاسماء کہہ رہے ہیں، جو آدم علیہ السلام تو بتا دیتے ہیں، فرشتے بتا نہیں پاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آدم علیہ السلام ایک تیسری طرح کی مخلوق تھی جو اللہ نے تخلیق کی۔ اس سے پہلے آگ سے بنے ہوئے جن ہیں، روشنی سے بنے ہوئے فرشتے، نور سے بنے ہوئے فرشتے۔ اب یہ تیسری طرح کی مخلوق آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو عناصر اربع یا ادم، جس سے آدم بنے یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ اب مٹی سے پیدا کی جانے والی مخلوق فرشتوں کے لیے نئی مخلوق ہے، اسی لیے تو یہ سوال جواب ہو رہے ہیں۔ صحیح، فرشتے اعتراض نہیں کر رہے، اعتراض کر نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے غلام ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ مخلوق خالق کے سامنے اعتراض نہیں اٹھا سکتے۔ صحیح، یہاں پر فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس ان 3 اقسام علم میں سے صرف 2 ہیں، ایک بلٹ ان نالج ہے اور ایک ریویلڈ نالج۔ فرشتے درمیان کا نہیں ہے، ایکوائرڈ نالج نہیں، ایکوائرڈ نالج، اس لیے کہ فرشتے حواس نہیں رکھتے۔ حواس اللہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ اور اب یہاں پر ایک دلچسپ مرحلہ آتا ہے کہ یہ تینوں اقسام علم جو کہ آدم علیہ السلام کے پاس ہیں، کیا فرق کیا بنتا ہے؟ جی، فرشتوں کے پاس جو علم تھا، ان کے پاس بلٹ ان نالج تھا، ان کے پاس ریویلڈ نالج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مختلف کاموں کے لیے مختلف فرشتے طے کیے۔ جس کو کہا کہ تمہارے سپرد ہوائیں ہیں، تمہارے سپرد ستارے ہیں، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے پاس بلٹ ان ہے، جتنا ریویل کر دیا گیا ہے وہ اتنا کام کرے۔ صحیح، سورۃ التحریم میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، اس سے وہ صرف منہ نہ انحراف کرتے ہیں نہ افراد کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا جو علم ممتاز ہو رہا ہے اور جو علم الاسماء فرشتوں کو سمجھ نہیں آ سکیں، آدم علیہ السلام کو سمجھ آ گئیں، وہ تھا ایکوائرڈ نالج۔ یہ وہ ایکوائرڈ نالج ہے جو اس وقت پتہ نہیں کہ آج سے ہزاروں سال یا لاکھوں سال پہلے یہ تخلیق آدم کا یہ واقعہ ہو رہا ہے جس کو آج ہم زیر گفتگو کیے ہوئے ہیں، جتنے بھی عرصہ گزر چکا ہو، یہ ایکوائرڈ نالج تب سے لے کر آج تک بڑھ رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بچپن کا علم بڑھتا ہے، جوانی میں جاتا ہے، بڑھاپے میں جاتا ہے، اور وہ اپنے کمال کو پہنچ کے وہ انسان اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی ایکوائرڈ نالج، اس کو میں نے نام دیا علم اضافی کا، جس میں مسلسل اضافہ ہونا ہے۔ جب تک یہ کائنات موجود ہے یہ علم بڑھتا رہے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں آج سے 100 سال پہلے انسان کو، آج سے 200 سال کے پہلے انسان کو آج لا کر بالفرض یہاں پر کھڑا کیا جائے، وہ یہ ساری ٹیکنالوجی دیکھے، وہ جہاز دیکھے، وہ تو محبوط ہو جائے گا،
وہ تو مجنون ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایکوائرڈ نالج ہے، یہ سفر، یہ علم کا وہ سفر ہے جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور یہ ابھی آگے جانا ہے۔ کتنا جانا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ ٹھیک ہے، یہ کتنا آگے جانا ہے، یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ یہی ڈاکٹر صاحب آپ کی اگر اجازت ہو جی تو میں یہ پوچھ لوں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ فرشتے ملائکہ کنسیو نہیں کر سکے، جی علم دونوں کو دیا گیا، بے شک۔ وہ کنسیو نہیں کر سکے، وہ اخذ نہیں کر سکے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اخذ کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک صلاحیت چاہیے اور ایک طلب چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی، یا ان کی ضرورت نہیں تھی؟ ان کی ضرورت نہیں ان تھی۔ کی ضرورت میں یہی عرض کرنے لگا تھا، جو تیسرا نقطہ ہے اس سوال کے جواب میں، کہ دنیا کی اشیاء، مادی اشیاء، عمومی طور پر مفسرین کے تین اقوال ہیں جی جی کہ اشیاء کون سی تھیں جی جی کہ جن کے نام بتائے گئے۔ تو پہلا قول یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد اول دن سے لے کر آخر دن تک جتنی موجودات ہیں ان ساری کی ساروں کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے گئے۔ دوسرا قول یہ مفسرین کے ہاں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جتنی ذریت قیامت تک آنی تھی ان کے نام بتائے گئے۔ اور اس میں تیسرا قول یہ ملتا ہے کہ چند استعمال کی اس وقت کی چیزیں تھیں جو سامنے رکھی گئیں، چونکہ وہ ضرورت آدم علیہ السلام کی تھی، آدم علیہ السلام نے پہچان لیا، فرشتوں کی ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اس لیے وہ اس کو نہیں پہچان پائے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو، جیسے آپ نے بڑا ایک یعنی بنیادی نقطہ اٹھایا تھا اپنی تمہیدی گفتگو میں، کہ چیزوں کے معرفت کے لیے، ان کے تعارف کے لیے ان کا نام رکھا جاتا ہے۔ اسماء الاشیاء یہ آگے ہمیں تعارف اشیاء کی طرف لے کر جاتا ہے، صحیح، اور پھر تعارف اشیاء ہمیں لے کر جاتا ہے معرفت اشیاء تھا۔ ٹھیک، یہ جو معرفت ہے یہ بھی ایک امتیازی نقطہ تھا کہ جو آدم علیہ السلام کے پاس تو تھا لیکن فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ تو میں یہ عرض کروں کہ فرشتوں عبادت تو کر رہے تھے، گزشتہ پروگرام میں بھی جیسے یہ ذکر ہوا ہوگا کہ فرشتوں نے یہ عرض بھی کی کہ اللہ اگر عبادت ہی مقصود ہے تو وہ تو ہم کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اور پھر جو تخلیق آدم کا تذکرہ سورۃ الذاریات میں آیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ پیدا تو میں نے انسان کو بھی عبادت کے لیے کیا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق محترم ڈاکٹر صاحب یہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ہم یہ فرق اگر وقفے کے بعد ڈسکس ضرور کر لیں۔ بہت خوبصورت گفتگو ہے آپ کی ناظرین کرام، ایسی گفتگو ہے کہ جاذبیت ہے اس میں، لیکن ایک وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے علم الاسماء پر، جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ان کو اشیاء کی چیزوں کا علم دیا تھا، اس پر بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا وہ علم اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کو دیا تھا یا فرشتوں کو بھی دیا تھا؟ اس پر ڈاکٹر سمیع اللہ فراز بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ دوبارہ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہیں سے کلام شروع کریں جہاں آپ نے روکا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی ہے تو اس سے پہلے دو ذی شعور مخلوقات موجود ہیں، جن ہیں اور فرشتے ہیں، صحیح، اور تیسرے نمبر پر اب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ اگر تو صرف عبادت مقصود ہے تو وہ جن بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تخلیق آدم کا مقصد جو بیان فرما رہے ہیں وہ ہے خلافت، صحیح، خلافت فی الارض۔ اب آئیے اس پر ہم غور کریں کہ میں جو مفسرین کی تعویلات یا توجیحات ہیں کہ اشیاء سے کیا مراد ہے، تو میں اپنے ذوق کے مطابق اس کو یوں اس کے ساتھ متعلق کرتا ہوں کہ وہ فقط پیالے، گندم اور چند چیزوں کے نام نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس وقت
خلافت کے لیے درکار اصول، اسباب، ماحول اور پھر اس کا نفاذ کیسے ہوگا، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہیں، سکھائی ہیں آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، یہ اس علم الاسماء میں شامل ہیں۔ کیوں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف چند اشیاء کے نام بتانا مقصود ہوتا تو پھر اس کو خلافت جیسے عظیم مقصد کے بعد مربوط نہ کیا جاتا، نہ لایا جاتا۔ اور دیکھیے، میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آدم کو اپنا خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، اور علم محض نہیں ہے، فقط علم نہیں ہے، اس کے پاس علم جامع ہے۔ یہ فرق ہے۔ فرشتوں کے پاس علم تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل لا علم تھے اور ان کے پاس کوئی کسی چیز کا علم، ان کے پاس علم تو ان کے پاس بھی تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے پاس علم جامع تھا۔ علم جامع ضروری ہوتا ہے، علم جامع پری ریکوزٹ ہے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور علم جامع کس کو ہم کہیں گے؟ اب ہم ذرا اگر ہم اس کو خلاصے کی طرف آئیں، علم جامع کا مطلب یہ ہے انسان کے اپنے ذہن کی اختراع، انسان کے تصورات، انسان کا حواس خمسہ سے یا دیگر ذرائع علم سے حاصل کیا ہوا علم، وہ جب تک اللہ کی وحی کے ساتھ الائن نہیں ہوتا وہ جامع علم نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو خلافت کا منصب دیا ہے، اگر صرف ریویلڈ علم، یعنی اگر صرف وحی کی بنیاد پر اگر کسی کو خلافت ملنی ہوتی تو فرشتوں کے پاس تو وحی تھی پہلے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے، ریویل کرتے تھے، فرشتے اس کو بجا لاتے تھے۔ آدم علیہ السلام کو ایک اللہ تعالیٰ نے اضافی علمی خصوصی عطا فرمائی ہے، وہ ایکوائرڈ نالج ہے۔ وہ انسان کا اپنا ذاتی علم جب وحی کے تابع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ الائن ہوتا ہے، پھر جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو پھر انسان خلیفہ کے منصب پر فائز ہونے کے اہل بنتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں، علم کے درجات، علم کے 5 درجات ہیں۔ سب سے پہلا علم کا درجہ ہے وہ ہے ریممبرنگ، ٹو ریممبر سم تھنگ، جیسے ہم نام کسی کو یاد کرواتے ہیں۔ دوسرا اس کا درجہ ہے انڈرسٹینڈنگ، تیسرا اس کا درجہ ہے اینالائزنگ، تجزیہ کرنا، چوتھا اس کا درجہ ہے اپلائنگ، اور 5واں اس کا درجہ ہے کریشن۔ سبحان اللہ۔ یہ علم کے درجات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر جو خلافت کا تاج رکھا ہے، ان 5 درجات علم سے ہو کر جب اس پر فائز ہوتا ہے اور اپنے مبلغ علم کو اللہ کے عطا کیے ہوئے علم کے ساتھ ملا دیتا ہے، پھر وہ خلیفہ کہلاتا ہے، پھر وہ اس کے اہل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ۔ ابھی اس میں بہت نکتے ہیں جو ابھی وضاحت طلب بھی ہیں اور ہمارے ناظرین کو چاہیے، انشاءاللہ آتے رہیں گے پروگرام میں، تو انشاءاللہ وہ گتھیاں بھی سلجھتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے آدم کی تخلیق کے وقت ان کو علم الاسماء دیا۔ بہت جامع ڈاکٹر سمیع اللہ فراز گفتگو فرما رہے تھے۔ اختتام پر میں صرف ان تمام باتوں سے ہٹ کر ایک اور زاویہ آپ کے سامنے رکھ کر بس اجازت لوں گا، وہ یہ ہے کہ اس غلط فہمی کو بھی دور ہو جانا چاہیے جو آج ہم میڈیا کے اوپر بھی اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بھی اور ایک بیانیے کے طور پر بھی ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ لوگوں، بچے کم پیدا ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت تخلیق بعد میں کرتا ہے اور پیدا ہونے والے کے وسائل پہلے پیدا کرتا ہے، اور ہمیں قرآن کی اس شہادت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آدم کو بعد میں پیدا کیا اور اشیاء پہلے پیدا کی تھی، اور پہلے پیدا کی تھی تو اللہ نے آدم کو نام بتلانا چاہے۔ یہ جو چابی تالوں کے اشتہار ہم میڈیا پر دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ اللہ کی صفت خالقیت کے اوپر اور صفت ربوبیت کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ ہاں، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے وسائل اس کی ضرورت سے زیادہ پیدا کیے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم 4 مہمانوں کا
اگر 4 مہمان آنے ہیں تو 4 کا کھانا نہیں بناتے، ہم 5-6 کا بناتے ہیں تاکہ کھانا کم نہ پڑ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اگر انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انسانوں کی ضرورت سے زیادہ ان کے لیے وسائل پہلے پیدا کیے ہیں اور بعد میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ ناظرین کرام، اسی پر انشاءاللہ ہم اور بھی گفتگو کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن کریم ہم ایک ساتھ ترتیب کے ساتھ لے کر چلے ہیں، اور اس ترتیب میں جو انسانوں کی ضروریات ہیں، احتیاجات ہیں، سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ درجہ بدرجہ مرحلہ وار آتے رہیں گے، اور ان کو ہم اپنا موضوع بناتے رہیں گے اور اس میں سے صدائے قرآن تلاش کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور میں گزارش کروں گا جناب محمد طاہا خان ناگی سے کہ وہ آخر میں ایک مرتبہ پھر بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پروگرام کا اختتام فرمائیں۔